بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کو سیکھنے، پڑھنے، یاد کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اور بے شک ہم نے قرآن پاک یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ بامنزل ویران گھر کے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 آیتوں کو تلاوت رات میں کرے اور اس رات غافقین میں شمار نہیں ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس کے یہاں تقریب اس چیز سے بڑھ کر کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ نکلی ہے، یعنی کلام پاک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کا ماہر وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، جو شخص قرآن پاک کو پڑھتا رہتا ہے، اس میں وقتاً فوقتاً اٹھتا ہے، اس کو ہر اجزاء سے حضرت عبداللہ بن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے، اس کے لیے اس حروف کے حوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر نیکی کے برابر ملتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حروف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تم صبح کو جا کر ایک آیت قرآن مجید کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعتوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لے، خواہ اس وقت وہ معمول ہو یا نہ ہو، تو ہر 1000 رکعت نفل پڑھنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کو سیکھو اور اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو قرآن شریف کو سیکھتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مقام میں پھیلتی ہے۔ جس شخص نے سیکھا اور پھر سو گیا، اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی سی ہے جس کا منہ بند کر دیا ہو۔ قرآن پاک کے نہایت ہی مختصر طور پر بیان کردہ فضائل کے ساتھ ہی قرآن شریف کی کئی چھوٹی مختصر مگر جامع ترین صورتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے کی بے حد فضیلت ہے۔ ان کو سمجھ کر پڑھنے اور ان میں غور و فکر کرنے سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک کے مطابق چند چھوٹی صورتوں کی فضیلت یہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ 2 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ سورۃ القدر
4 مرتبہ پڑھنا کا ثواب 1 مرتبہ قرآن پاک کے برابر ہے۔ سورۃ الکوثر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الحاقم التکاثر چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس کے 1 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1000 آیت پڑھنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الکافرون 4 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن مجید ختم کرنے کے برابر ثواب ہے۔ سورۃ النصر 4 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے۔ قرآن پاک کے فضائل و برکات کے پیش نظر چند چھوٹی صورتیں تحریر کی جا رہی ہیں جن کے بے شمار فوائد ہیں۔ گھر کے تمام افراد بچوں سمیت انہیں زبانی یاد کریں اور ہر قسم کی خیر و برکت اور ظاہری باطنی خزانے حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔